انہاں کیا ابو جی تھوڑے بعد خلیفہ کون ہے؟ انہاں فرمایا بندے کتنے 6 نامینیٹ. اچھا بولو بندے کتنے نامینیٹ کیتے؟ اگر میرے حد تک کی جاؤ تو بولی جاؤ بندے کتنے نامینیٹ کیتے؟ انہاں کیا پہلے بندے کا نام ہے حضرت عثمان غنی، دوسرے بندے کا نام ہے مولا علی، تیسرے بندے کا نام ہے، اب دیکھنا آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو ذرا توجہ سے سنی جائے. تیسرے بندے کا نام ہے حضرت طلحہ، چوتھے کا نام ہے حضرت زبیر، پنجویں کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف، چھویں کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. یہ 6 بندے. حضرت ام المومنین نے آگے سے عرض کی جان کروں قربان، جان کرا قربان ابا جان. یہ 6 بندے تے بندے متفق نہیں ہون گے. یہ 6 بندے تے بندے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مجھے ٹیک لگاؤ، اٹھاؤ بٹھاؤ، میں ذرا ام المومنین سے بات کروں. ٹیک لگائی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق بیٹھ گئے. بیٹھ کے فرمایا بات سنو، عثمان پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. حضور نے فرمایا اے عثمان جو ہے نا یہ وہ ہے کہ میرے رب نے میں نے فرمایا محبوبہ ہے جنہیں نشان کر رہی ہوں. علی نال کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ میرے کانوں نے سنا حضور نے فرمایا علی کا ہاتھ نہ پکے میں جنت میں چلا جا سکتا. فرمایا کہ طلاق پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ اب وہ باتیں آتی ہیں جو میں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا طلاق پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضور پاک کے اونٹ پر کچاوا سمجھے ہو اٹھتے ہوتا ہے کچاوا جیدے ہوتے بندے میں نے رکھ کے اٹھتا کچاوا حضور کا ڈگ گیا. کیا ہویا؟ حضور پاک نے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر ایسے فرمایا کون ہے ہوئے؟ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. پھر غلط کی نہیں. فرمایا کون ہے جو کچاوا رکھے اٹھتے خالی کچاوا رکھے میرے کو جنت. فرمایا صحابی اٹھ کے جی جوڑن لگے تو طلحہ پہلے پہنچ گیا. کچاوا رکھیا حضور نے ہنس کر کے تکیا تک کے اس پر سے فرمایا ہوئے طلحہ یہ دیکھ رہا ہے کون آیا ہے؟ طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ تساں فرماؤ. فرمایا جبریل آیا ہے اور جبریل کہہ رہا ہے جس تہاڈا کچاوا چک کے رکھے ہے نا قیامت والے دن دیاں سچیاں جانن تے میں جبریل جانا. یہ گل کرنے واسطے میں اللہ نے بھیجا ہے. یہ گل کرنے واسطے میں اللہ نے بھیجا ہے. فرمانے طلحہ پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ یہ شان ہے. اور وہ زبیر اس پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ زبیر پر کیوں نہیں متفق ہوں گے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، سفر جاری تھا، حضور لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لی، گرمی تھی تو حضرت زبیر نے چوک کے نہ کوئی شہر حضور نو پکا چلنا شروع یہ کرنا شروع کر دیتا. سرکار اکھاں کو نہیں کھولیاں، اکھاں بند رکھیاں رہے کافی دیر تک. حضور اکھاں بند کرتے. جدوں حضور نے اکھاں کھولیاں حضور نے فرمایا زبیر یہ تم ہو؟ عرض کی جی جان قربان کرا. فرمایا تو کب سے جل رہے ہو؟ کب سے پنکھا جل رہے ہو؟ کب سے پنکھا جل رہے ہو؟ عرض کی سوڑیاں جدوں نہیں اکھاں پاکاں بند کیتیاں نے. فرمایا ہاں جبریل کھڑا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے اس سے کہہ دو قیامت کے دن جب دوزخ کی شراریں اڑیں گے اور اگر آپ کے زبیر کی طرف آئیں گے جس نے پنکھا جلا جبریل اپنے پیر آگے کرے. ہائے 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 سبحان واہ واہ نبی واہ واہ قدرت جیسے اس گرمی میں نعرے مارے ختم نبوت دے سلام بھول جانا. جڑا پنکھا چلے وہ دے اگے جبریل پر کرے جو کچاوا رکھے
اس کو جو جنت کا ٹکٹ ملے. تبھی گولے کے تاجدار میرے علی نے فرمایا لوگوں کیا ہو گیا ہے جو نکل کے باہر آئے ختم نبوت کے لیے بے زمانہ ہوا کرے. فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی پشت پر محمد عربی کا پوری نہیں ہوئی. نالی سن لو, نالے محرم شریف ہے ابھی لطف اٹھا لو. حدیث ہوئی ہے ایک ہی بدلائی نہیں میں. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں محرم کا بیچ میں ذکر لے آیا ہے. میں نہیں لے آیا, مدینے والا لے آیا. واہ 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 لے آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب قبلہ کی زبان اللہ اور شیریں کرے. آنکھوں آمین. ان کے علم میں اللہ اور اضافہ فرما. اللہ پاک ان کے علم میں بھی اضافہ فرما. اللہ پاک ان سارے علماء کا سایہ اہل سنت پر نہیں پوری دنیا پر قائم رکھے. حضرت نے بڑے لفظ غضب کے جملے کہے. امام حسین لینے کیا گئے تھے, کربلا میں لینے کیا گئے تھے؟ اترا ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے گئے. ناموس مصطفیٰ کی یزید کے کرتب کیا تھے؟ 2 بہنیں گٹھی نکاح میں رکھنا جائز, مسجد میں رچھ نچانا جائز, شراب پی کے مصلے پر کھڑے ہو کر شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نمازیں پڑھا دینا. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا ہم سے رکا نہ جائے گا. وہ ناموس مصطفیٰ کے لیے گئے. آج نہیں بلکہ قیامت تک جو بندہ ناموس مصطفیٰ کے لیے نکلے گا وہ اگر حسین نہیں ہے تو یقیناً نہیں ہے, لیکن یہ کہہ نہیں سکتے آپ کہ وہ حسینی نہیں ہے. وہ جو قیامت تک نکلے گا وہ حسینی ہے, حسینی ہے, حسینی ہے. دالی کہہ رہے ہو اپنی ٹھنڈک دردا چین. اپنی ٹھنڈک دردا چین. یا حسن یا اصلی ٹھنڈک دردا چین. اصلی ٹھنڈک دردا چین. اصلی ٹھنڈک دردا چین. اور میں کہوں گا شاہ زمن, شاہ زمن تو سن کہیں یا حسن, یا حسن. شاہ زمن, شاہ زمن. سینے کا زور مار رہے ہو. شاہ حسن, شاہ زمن, شاہ زمن. شاہ زمن, شاہ زمن. شاہ زمن, شاہ زمن. اگلا جملہ سنو. فرمایا اور راوی حضرت عمر فاروق, آپ نے فرمایا اور تو یہ عبد الرحمن سے کیوں بھاگنے لگے؟ لوگ عبد الرحمن سے کیوں بھاگنے لگے؟ اسے کیوں نہیں اچھا سمجھیں گے؟ سنو, مجھے پتا ہے نبی پاک, عمر فاروق فرما رہے ہیں نبی پاک ایک مرتبہ مائی صاحبہ خاتون جنت کے, یہ لفظ بھی اعلیٰ حضرت کے, سیدہ خاتون جنت کے گھر میں جلوہ گر ہیں اور وہاں پر شہزادے دونوں کہتے ہیں بھوک لگی ہے, ہمیں کچھ دیجیے. حضور نے مسجد کی طرف رخ کر کے فرمایا اندر سے, فرمایا ہے کوئی جو میری اہل بیت کی خدمت کرے اور جنت لے لے؟ فرمایا لوگ عبد الرحمن سے کیوں بھاگنے لگے؟ جب حضور نے یہ کلمات طیبات فرمائے تو میں ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے پہلے ہی عبد الرحمن اٹھ کے ٹر گئے. عبد الرحمن گئے کار کھجوراں کٹیاں کے کٹیا وہ لوگ پیار نال کھجوراں کٹ کے وچ پائی پنیر تے وچ گن کے دیسی گھیو نال بنایا حلوا تے تندور تے لوائیاں کرو روٹیاں 2 وچ رکھیا مکھن دا پیڑا, روٹی ایک تھلے تے ایک اوتے تے وچ مکھن دا پیڑا تے نال او کھجور دا حلوا لے آ کے حضور دے سامنے رکھ دیتا. حضور نے فرمایا سنو اے عبد الرحمن, انہاں کریا انہاں آگوں کیا جی کرا جانے جانا. فرمایا عبد الرحمن سن میری بات کو. فرمایا تیرے جتنے بھی دنیا کے امور ہیں
کفاک اللہ ہو امر دنیا کا، کفاک اللہ ہو۔ اوے غور کرو، غور کرو، ختم نبوت کے لیے گھر سے نکلنے والوں، اس گرمی میں پسینے میں نہانے والوں، حضرت کے اعلان پر لبیک کرنے والوں، ان علماء کی تحریص و تشویق و ترغیب پر مصطفیٰ کا نام لے کر اس حال میں جمع ہونے والوں، کان کھول کے سنو، تم کیسے معلوم ہوگے؟ تم کس طرح خالی جاؤ گے؟ تمہارا دامن کیسے خالی رہے گا؟ دو روٹیاں جڑا جنا لے آیا، دو روٹیاں، ایک تو یہ، ایک طرف تو عظمت اہل بیت ہے، دوسری طرف یہ پیغام بھی سمجھو کہ جڑا دو روٹیاں لے آوے اس کو یہ مژدہ ہے، تو جو ختم نبوت کا پاسبان بن جائے اس کو عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کفاک اللہ ہو امر دنیا کا۔ سن عبد الرحمان، یہ جملہ مجھے کھڑے ہو کر کہنے دیا، بیٹھے رہنا۔ فرمایا سن عبد الرحمان، کفاک اللہ ہو امر دنیا کا امر آخرت کا، وانا ضامن اللہ۔ اس نبی کے جملے کو محسوس کرو، دنیا میں کوئی ٹینشن رب نہیں ہونے دے گا کہ قیامت والے میرے تینوں ٹینشن مصطفیٰ نہیں۔ تو میں کھڑا کر کے وہ تاجدار ختم نبوت، اور زور سے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کو، نام میں نے کسی کا نہیں لینا، نام سرکار کا لینا ہے۔ میں مخالف کسی کا نہیں، میں عروس، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان کی گلیوں کا کتا جو ڈھڈوں اندروں باہروں رسول اللہ جڑے اندروں باہروں رسول کے نال نے، وہ تو میری گلاں سے خوش ہوندے نے۔ او بھائی جندا رہو، اے ساڈا نام لے کے ہوئے گا بھی کہ نہ او دا لے، جہاں نام لیندے ہیں جنت دے بوئے تڑک کر کے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں مجھے بتائیں آپ سارے کہ حضرت عمر فاروق راوی ہیں اس حدیث میں، اور جیڑا بندہ حضور نو پکا چلے، جیڑا بندہ حضور دا کچاوا سدا کرے، وہ پترا وہ نگاہ مصطفیٰ سے محروم نہیں رہتا۔ اور 14ویں صدی کے پرفتن دور میں، بلکہ 15ویں ہے، 14 تو ٹیٹا پریا نہ کام، اس دور میں کوئی عالم ہو کوئی غیر عالم ہو، کلمہ پڑھنے والا، عالم کی شان بڑی ہے، عالم کی شان بڑی ہے، اونچا بولو، فرشتے عالم کے پیر کے نیچے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عالم کی یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا صحیح عالم نو ملے ہے انج ہی ہے جویں مینوں ملے ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، میرا حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں نا، ان کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جاوے گی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء کو قیامت کے دن اللہ علیحدہ کھڑا کرے گا۔ پھر فرمائے گا 10 سونا علم کیوں پڑھیا ہے؟ تو جیڑے دہنر ریاکار انہوں نے پچھو کت مار کے جہنم میں چھڑیا جاسی۔ اے بھی سن لو، جیڑے کیا ہیں باقاعدہ انہوں نے پیچھے فرشتے تکا مار سن۔ تو جیڑے سچے سچے علماء ہوں گے، اللہ فرمائے گا ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ، تو ان میں کہہ دے وہاں جنت تھوڑی ہے، جنت میں تو ان میں کہہ دے وہ علماء امت محمدیہ جنت میں وہ چیز نہیں ہے، میں بیا دوں۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہیں میں اپنا دیدار بغیر پردے کے عطا ہو۔ ہاتھ چلا کے آپ کو سوال، جو علماء محروم نہ جائیں گے، جو حضرات ہیں محروم نہ جائیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو مجھ سے پہلے 2 بیانات حضرت نے بھی کچھ بیان فرمایا، اس سے پہلے قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی بیان ضرور یقیناً کیا، دبنگ ہوا، میں تو یہاں نہیں تھا، لیکن وہ ایکسپرٹ ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے، الحمدللہ رب العالمین، اور بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میرا ذرا جھٹکا والا مسئلہ ہے، میں معافی کا عرض کراں، جھٹکا والا معاملہ ہے۔
ختم نبوت کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے، اونچا بولو دوسری رائے، پھر بولو دوسری رائے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، ترے جگہ نہیں، چار جگہ نہیں، نبی پاک نے جس طرح نماز کی طرف ترغیب دلائی، بار بار فرمایا نماز نہ چھوڑیو، بار بار فرمایا میری اہل بیت نہ چھوڑیو، بار بار فرمایا میرے اصحاب کی گستاخی نہ کریو، بار بار ارشاد فرمایا لوگوں اپنے ماں پیو کا ادب کریو۔ انہاں ساری گلاں تو زیادہ زور دیتا حضور نے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی او حدیث بخاری شریف کی موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به يعجبون له فيقولون الله وضعت هذه اللبنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم فأنا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ رواہ البخاری و مسلم، ایک امام بخاری امام مسلم نے اس کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ پیش خدمت ہے، اس کا ترجمہ کہ حضور نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں میری مثال اور گزشتہ جتنے بھی نبی ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنایا ہو اور گھر بھی چوٹیاں دا ہوئے تو پھر اس محل میں ایک اٹ دی جا چھڑ دیتی ہوئے، گھر رنگ روگن ہو چکیا ہوئے، گھر خوبصورت ہو چکا ہو، گھر میں باغیچہ لگ چکا ہو، گھر کی تزئین ہو چکی ہو، گھر کی آرائش ہو چکی ہو، بس ایک اینٹ نہ ہو وہاں پر۔ فرمایا لوگ آئیں اور اس گھر کے گردا گرد پھریں اور تعجب سے کہیں حیرت کی بات ہے اس گھر میں کوئی کمی نہیں، اس گھر میں کوئی کمی سوائے ایک اینٹ دے، جے اینٹ لگ جاوے آ تو پھر کمی ختم۔ حضور نے فرمایا کن کھول کے سن لو، وہ جڑی آخری اینٹ ہے نا، فرمایا وہ میں محمد رسول اللہ، کہو زور سے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کوئی بیان کیا، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں، اور یاد رکھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس دور میں ختم نبوت پر ٹھکا پڑ جائے اس دور میں غیر موقدہ سنتیں بھی چھوڑ دو اور نوافل بھی چھوڑ دو اور جہاد کرو ان کتوں کے خلاف۔ میرے جملہ سنو، پھر نوافل بھی ترک کر دو اور ان کتوں کے خلاف جہاد کرو کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اس کام کے لیے تو علی کے بیٹے میرے علی نے گدی چھوڑی، لاہور تک آئے اور حضرت میرے علی شاہ کا پورا زور تھا، ایک بار یہ کتا میرے سامنے آئے، دسو دے کوئی شک ہے؟ اس کام کے لیے پیر میرے علی شاہ کو روکا گیا، روکنے والے بھی صوفی تھے، روکنے والے بھی پیر تھے، روکنے والے بھی متصوف تھے، اگرچہ وہ ڈھیلے متصوف تھے لیکن انہیں روک کر کہا گیا کہ حضرت جی مت جائیں، آپ صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں۔ کون ہے؟ وحدت الوجود، وحدت الوجودی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کا نظریہ ہے ہر ایک میں جلوہ خدا ہے، تو مرزے کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایسے فقر پر لعنت بیچتا ہوں، میں ایسے فقر پر لعنت بیچتا ہوں کہ جس فقر میں میرے نانے کی ناموس پر حملہ ہو اور ختم نبوت پر ڈاکہ ہو اور علی کا خون سینے میں رکھنے والا بیٹھا رہے۔ ہم جائیں گے۔ جب جانے کا شورا ہوا تو مرزے نے پینٹرے بدلے، تحریر سے کچھ اور لے آیا۔ اس نے کہا ایک لنگڑا لولا بندہ لائیں گے، سٹیج پر بٹھائیں گے، جیسے ٹنگا بھی نہ ہون، جیسے ہاتھ بھی نہ ہون، تو پھر اور یہ اس نے تب کہا جب کسی نے اس کو کہا کہ میرے علی شاہ عالم بہت بڑا ہے، تو جڑی گل کی تھی نا تفسیر علی، وہ تینوں این چاروں شانے چت پھینکے گا اور تو ایک منٹ میں چل سکتا۔ انہیں پینترا بدلیا، اس نے کہا پھر ہم آئیں گے اور لنگڑا لولا بندہ لائیں گے تو تم بھی اس کے لیے دعا کرنا، ہم بھی دعا کریں گے، اگر ہم سچے ہوئے تو لنگڑا چل پڑے گا۔ مرزے نے گیا اور اگر تم سچا ہے تو تم چلا لے، میں نہیں چلا سکتا۔ جب یہ خبر حضرت تک پہنچی، حضرت نے فرمایا اس کتے کو یہ کہو کہ تو آ جا، ٹنگا چلائے دی تو یہ تو وہ کہتا ہے نا کہ لنگڑا چلائیں گے، مرزا آ جائے میرے علی مردہ کمر سے کھڑا۔
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ بس تھوڑی سی دیر اور سننا دوبارہ فرماؤ. مجھے احساس ہے کہ میری حالت دیکھ لو تو میرے سے ڈبل آپ کی ہے. مجھے پتہ ہے گرمی ہے لیکن یہ گرمی ایسی بھی نہیں ہے کہ حضور کی بات نہ کی جائے, یا یہ گرمی ایسی بھی نہیں ہے کہ حضور کی بات کی نہ جائے یا سنی نہ جائے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, اس کام کے لیے تو صحابیہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے. ہائے 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 پتہ ہے تو ہائے ہائے کیا بات کیا جیڑی بات کیا بات مسلمان کذاب کے خلاف جنگ ہوئی پتہ ہے, جی جی پتہ ہے مدینے وچوں صحابیہ عورتاں بھی گئیاں. پتہ جے تساں ہن تک سنے صحابی گئے, سنے نہیں سنے, یہ سنیا جے صحابیہ عورتیں بھی گئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ عورت گئی ہے واہ واہ. وہ جہنے شیر بابا خادم رضوی سنادا ہوندا ہے تانوں. جتنی زور نال بولے نا بابے دے نام تے, اس کو ڈبل زور تے حضور دے نام تے نہ بولو تو چھٹی ہے تہاڈی. ٹھیک ہو اے تے تہاڈی گیم سیدھی نہیں نا. اس تو 10 گنا زور زیادہ جب میں سرکار کا نام لیتا ہوں تو زیادہ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ مسلمان ہوئے, واہ 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 اور مسلمان ہوئے, بابے دے نام تے واہ واہ واہ. تیرا ایمان کم ہے اگر ایسا کرے مجھے بتائے تو مسلمان کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد واہ واہ واہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اے گل نہ بابے رضوی دی ہے نہ اس کتے دی ہے, یہ گل ساری سرکار ہائے ہائے واہ 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 واہ. سرکار دی ہے تیری ہے نہ میری ہے, گل ساری سرکار دی ہے بولو 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 بولو, گل ساری سرکار دی ہے. مطلب صحابہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ پوچھیا سی حضرت بلال کولو کعبے دی چھت تو جدوں تھلے لتھے نا تے حضرت عمر فاروق نے کہا یا سیدی یا وہ میرے سردارا. کتنے حضرت بلال تے کتنے حضرت عمر, پر سردار تو بناتی ہے نا محبت, جی میں بابے دی محبت بھی ہے ہونی نہیں چاہیے. محبت کا منکر کوئی نہ دماغ وچ رکھنا, محبت کا میں منکر نہ میں تہاڈی کریج سیدھا کردا. محبت تن من نال رکھو, واہ واہ واہ. گل ساری سرکار دی ہے. ہاں. وہ حضرت نے کہا, حضرت عمر فاروق نے, اور جناب کعبے دی چھت تے چڑھ گئے بلال جی, پھر اتنے چڑھ کے کی محسوس کیتا انہاں گیا بھراوا عمر میں کے محسوس کرنا ہے تے کتھے میری کہانی میں کعبے دی چھت تے چڑھا اے بلال نوں مبارکاں دئی جاندے او گل بلال دی نہیں جے. ہائے 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 واہ 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 واہ. فرمایا گل بلال دی نہیں جے, جنوں مرضی ہے سائیں نب کے اوتے کر دے وے یار گل ساری سرکار. واہ بولو بولو گل ساری سرکار دی ہے. لگے ہتھاں ہن تساں چھیڑ ہی دتے, میں نے ایک گل ہور سنانی دیو اجازت میں سناواں. ایک صحابی کا نام ہے برا بن عازب, سارے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت برا بن عازب بندے میں بیٹھے تقریر میں کرنے گل سنیا غور نال سارے. یہ علماء واسطے بھی ویسے تحفہ ہے, یہ تحفہ آپ کے لیے اسپیشل, باقیوں کے لیے عام تحفہ آپ کے لیے بھی اسپیشل. برا بن عازب انگوٹھی سونے دی پا کے, بخاری شریف کی روایت بھی نہ بنو, سونے دی انگوٹھی عادت پائی تو فرمان لگے لوگوں حضور نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے, خبردار سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام پائی ہوئی. تساں یہ گل سن کے حیران ہو گئے تو کیا ہونا, اجے تو شروعات ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انگوٹھی پائی اور ایویں نہ فرما دے, میں ادھر ادھر 12 ختیمہ والی تقریر پڑھ کے میں آپ کے سنا رہا. یہ گل بھی یہ حدیث بھی بیان کرنے والے جنے کا نام ہے احمد رضا بریلوی.
واہ کیا بات کیا بات عشق و محبت 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 اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت لو جی جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ سبا نمبر 445 تو اگر پڑھنا شروع کر سو تو لین لگ جا سکتا واہ 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 لین ہیلو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور پاک کا یہ صحابی برابر ہے تقریر پہ کر انگوٹھی بندیا پوچھا حضرت جی تسی ہو صحابی رسول انگوٹھی سونے دی آپ پائی ہے سانو منع کر دے بندے اعتراض کرتے نہیں کرتے اونچا بولو لہٰذا یہ بھی دھیان رکھو کہتے ہیں آگے بندے ملنا آئے نا میرے اچھا نہیں لگا بولے آگے اسٹیج پر سنگی تساں دوڑ دے ہو تھوڑیاں محبتاں اپنی جگہ ہمارا طرز یہ نہیں ہے حضرات علماء کرام بھی سمجھیں گے پتہ نہیں نہ سکھایا ہوا کوئی نہ پھوکیا ہوا کن میں یہ طرز ٹھیک نہیں ہے جہاں اتنے علماء بیٹھے ہوں سب کا تقدس لازم ہاں 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 کیا بات سب کیا کا بات احترام واجب کیا بات اور اگر آپ ہاتھ ملانے میں ایک نو لت مار دے ہو عالم نو تو تساں میرے کو کے لے رہا ہے احترام سارے دا ضروری بچیو نظر رکھنے ہیں بڑیاں گلاں در نظر رکھ رہے ہیں میں تو سچی گل دس رہا اللہ دی قسم ہے میں میری ایک عادت ہے اکثر میں تقریر کرتا ہوں نا تو کئی لوگ سوال کرتے ٹوپی کا زیادہ لوگ ٹوپی دے دیں تو میں اتار کے دے دیتا ہوں ایک دو مرتبہ ایسے ہوا میں نے آ کے تقریر کرنی تھی ٹوپی کو نہیں تھی میں کہ سنگی کو راہ جتنے تقریر کرن جا رہا سا اتوں اسٹیج پہ جانے سے پہلے اس بندے سے میں نے رستے میں اسٹیج اور رستے میں نے اسے کہا یار کوئی پگڑی دے دے میں تقریر کر رہا تھا میرے کو واپس لے لے تو میں نے تقریر کی پھر میں نے اس کو واپس کی لیکن پھر ننگے ساتھ تو ایک صاحب نے اس پر بھی فیس بک پہ کمنٹ کیا کہ گلا ایڈیاں کرتا ہے تو عاشق رسول بنتا ہے حالانکہ ایسا کدو دعویٰ کیتا ہے اگر وہ قبول کر لیں تو ہائے 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 میرے لئے ہائے 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 یہ تو تساں اس طرح لے بیٹھے ہو میری تو تہاڈی جیسی بھی عزت نہیں ہائے ہائے یہ حضور قبول کر لوں حضور دی مہربانی ہے مگر یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ ٹوپی سر پہ نہیں تھی فلانی جگہ سے گاڑی گزرتی تھی اور ان کی بھی سر پہ نہیں تھی علی رضا کی اور نال جانی سرکار کی بھی نہیں تھی تریویں پیر مرید عیاش حالانکہ نہیں تھا معلوم کہ جب ایک نے ٹوپی مانگی میں نے اپنی دی دوسرے نے پھر سوال کیا میرے دوسرے ساتھی نے دی تیسرے نے سوال کیا میرے تیسرے ساتھی نے دی اب رہی نہیں تھی ٹوپی کہاں سے دیتے تو ننگے سر جا رہے ہیں اب پچھلی بات کسی کو معلوم نہیں ننگا سر سب نے دیکھ لیا تو کمنٹ منڈ دیتے کہ یہ ان کا حال ہے بندے پتروں بڑی گہری نظر رکھ دے تو کدے وہ یا کم نہ کرو جے دیتے اعتراض ہوئے تو جی ہوئے پھر ان کلیئر کرو دسو یہ مطلب یہ ہے یہ گل انج نہیں انج ہے جیسے کہ آج میں نے آج فیس بک پہ پڑھا ہمارے کسی مرید نے وہ لکھا فیس بک پہ کہ جس نے نجدی کا دشمن آقا کا سر کاٹ کے رکھ دیا اس شاہ جمال الدین پہ لاکھوں سلام ہمارا چہرے کا رنگ بدل گیا اور ہم نے فوراً یوسف شاہ کو بولا کہ اس کو میسج کرو یہ ہمارا محب ہے مگر اس کو ایسے نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اس کی عبارت غلط بن رہی ہے دشمن آقا کا سر یوں تھا لیکن دشمن کے نیچے زیر نہیں تھی اور وہ عام پڑھنے والے اگر پڑھیں تو عبارت اور بنتی تھی ہم نے کہا اس کو کہو مت لکھ شعر اور اگر زیادہ کھجلی ہے لکھنے کی تو کسی عالم سے پہلے پوچھ لے جو عالم تجھے چلنا سکھائے وگرنہ محبت اپنی اندر رکھ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے پترا پیر باز وچ پہلے مصطفیٰ سبحان میرے مرید بھی سن لو پیر باز میں پہلے میں تو گلی گلی جا کر کہتا ہوں مولوی نو چیک کرنے دا تھرمامیٹر تو پیر نو چیک کرنے دا تھرمامیٹر مصطفیٰ دی محبت ہے جو مولوی اور جو پیر تمہیں رسول اللہ کے قدمے میں ڈالے تم انہیں سلام کیے جاؤ اور جو تمہیں ہٹائیں تم انہیں لاتے مارتے چلے جاؤ ساتھ ساتھ کہتے جاؤ گل تمہاری ہوئی گل ساری سرکار دی ہے کیا بات اگر یہ معیار بنا لو گے کامیاب ہو جاؤ گے تو لہذا اعتراض کیا کرے میں بیچ میں نے اصلاحی گفتگو کے اے انگوٹھی پائی ہوئی
आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, जब लोगों ने इतराज किया, बरा बिन आज़म ने क्या फरमाया सुनिए। फरमाया, लोगों आप बात सुनो, मेरे लिए हलाल तुम्हारे लिए हराम, मेरे लिए हलाल तुम्हारे लिए हराम। बंदे आ गया अजीब गल्लां कर दियो, तुहाडे वास्ते किवें हलाल ते साडे वास्ते हराम हजूर कर दी थी, तुहाडे वास्ते नहीं की थी। उन्हें आख्या बेलियो गल सुनो, एक गजबे से वापस लौटे, ऊंट से तकसीम फरमा रहे थे हजरत सल्लल्लाहु माले गनीमत अमवाले गनीमत तकसीम कर रहे थे, सारे में तकसीम कर देता। साहबा बैठे उस बीच में भी बैठे, ऐसा इधर मेरे हाल तक मेरे हाल में तशरीह नहीं देने लगा हूँ, बात समझाने लगा हूँ। हजूर ने ऐसे करके साहबा को देखा, माले गनीमत सारा तकसीम हो गया, एक अंगूठी है सोने दी सामने पई सी, एक अंगूठी है सोने दी। हजूर ने इंज करके तकिया साहबा ने, फिर यूं किया, फिर देखा, फिर यूं किया, दो मरतबा, तीसरी मरतबा दो मरतबा करने के बाद सर उठाया और अंगूठी उठाई और मैंने फरमाया, बड़ा अपनी बांह मेरे नेड़े कर। मैं इंज करके हाथ आगे कीता है बांह, हजूर ने मेरी कलाई से पकड़ा और मेरी उंगली में अंगूठी डाल दी। वो दिन थे आज का दिन, एक कड्डी नहीं हुई। तो तुम ये कहते हो कि मैं वो निकाल दूं जो मुस्तफा ने अपने हाथ से पहनाई है, मौत आएगी फिर भी अंगूठी नहीं निकलेगी। बेलियो संगियों के साथियों, गल करने का मकसद ये है, बात कहां से कहां चली गई, ये गल सारी ये रुचावन जो अता फरमावन। हजूर ने फरमाया, ए हदीस की गुफ्तगू खत्म। हजूर ने फरमाया, मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अलर्ट हो जी, ये और सारी तकरीर बोलना पर ये बहुत 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 बोलना। फरमाया, मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, उस रब की जिसने मुझे आपके साथ महफूज करवा, उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। फरमाया, जो शख्स मेरी खत्म नबूवत का पैरा देगा, कसम के कब्र में उसके पहचानने से पहले मैं उसकी तस्दीक फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आप खड़ा करके वादा करो, सारी जिंदगी पैरा दोगे।